بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے، جو 2020-21 میں 250 ارب تھی، 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12 ارب روپے کی رقم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی اشیاء کی سبسڈی کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسڈی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 5 ارب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکیجز کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں۔ اگلے مالی سال میں بسک کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 267 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 35 ارب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے۔ 10,000 مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیے جائیں گے، جس کے لیے 9 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام کے تحت تمام اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا، جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ 6 ارب روپے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال میں رکھے گئے ہیں۔ عوام اور صنعت و تجارت کے لیے توانائی کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ ان شعبوں اور عوام کے لیے ہم نے اپنے پہلے 3 مہینوں کے دوران 214 ارب روپے اضافی سبسڈی ادا کی ہے، تاکہ سابقہ حکومت کے دور کی بقایا جات کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے۔ اگلے مالی سال کے دوران اس مد میں 570 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے، تاکہ گرمی کی سخت موسم کے دوران عوام بجلی کا خرچ برداشت کر سکیں۔ پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 248 ارب روپے کی رقم اجرا کی ہے اور اگلے مالی سال کے لیے 71 ارب روپے مہیا کیے ہیں۔ ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے، جس کے تحت صنعتوں کے علاوہ صنعتوں کو علاقے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیریٹیو ریٹس پر گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ تعلیم۔ جناب اسپیکر، کئی مالی مجبوریاں اور اس حقیقت کے باوجود کہ یہ شعبہ اب صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں 65 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ اس کے علاوہ 44 ارب روپے HEC کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 67% زائد ہیں، جو نوجوان نسل کے لیے ہماری کمٹمنٹ کا ثبوت ہے۔ مجھے خاص طور پر بڑی خوشی ہے کہ ان پیسوں سے نارتھ وزیرستان میں بھی ایک یونیورسٹی اس سال بنانے کا آغاز ہوگا۔ ہم صوبوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ سالوں کے دوران اعلیٰ تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری نبھائیں۔ HEC کے بجٹ میں بلوچستان اور ضم شدہ علاقوں کے لیے 5,000 وظائف شامل ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لیے الگ سے اسکالرشپ شامل ہیں۔ ملک بھر میں طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپ گریڈ کرنے کے غرض سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ زراعت اور فوڈ سیکیورٹی۔ زراعت وطن عزیز کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیگر اقدامات کے علاوہ ہم نے فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے ہیں، تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے۔ وزارت برائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے ایک 3 سالہ گروتھ اسٹریٹجی ترتیب دی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا، کسان کو خوشحال کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا، سمارٹ زراعت کا فروغ، خود انحصاری، ویلیو ایڈیشن اور ایگرو پروسیسنگ ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اور بلوچستان کے چھوٹے ماہی گیروں کی آسانی کے لیے پورٹ کلیئرنس یعنی PC کی شرط ختم کی جائے گی۔ یہ میرے بھائی عبدالقادر پٹیل کی خصوصی سفارش تھی اور اس پہ مجھے خوشی ہے کہ میں عمل کر آیا ہوں۔ نوجوان ملک خدا داد کا اہم سرمایہ ہیں۔
نوجوانوں کے لیے اقدامات۔ جناب اسپیکر، نوجوان ملک کے خداداد کا اہم سرمایہ ہیں۔ نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لایا جا رہا ہے۔ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت 20 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرضے اور 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دیے جانے کی اسکیم کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔